अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नहल चल रही है, आयत नंबर 51 से आगे हम पढ़ेंगे। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून। वक़ाल अल्लाहु, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दो खुदा ना बनाओ। तौहीद का असबात है इन आयात में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूरह नहल में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां बताई गई हैं, जिस तरह सूरह नाम में, सूरह रूम में और ये सूरत जो है सूरह नहल, इनमें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बताई गई हैं और कुछ आयात में अल्लाह ताला की तौहीद भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है। ये वही आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने फरमाया है, तुम्हारे अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमा रहा है कि दो इलाह ना बनाओ, इलाहैनी। जब दो नहीं बनाने तो फिर इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बनाने। दो माबूद ना बनाओ, यानी वो तो एक ही माबूद है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो एक है, अकेला है। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि, उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और उसी का है जो कुछ ज़मीन में है। वलहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए अतात है हमेशा के लिए। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और का तकवा अख्तियार करते हो। अ, अ, ये अगली आयत, सॉरी मैंने पढ़ दी पिछली आयत भी। इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिदुन फ़इय्याय फ़रहबून, अल्लाह तो बस एक ही है, इलाह तो एक ही है। फ़इय्याय, तो मुझ ही से, फ़रहबून, पस डरो। रहबा होता है डरना, तकवा भी बचना, डरना उसी मानों में आता है। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और खालिसतन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और का तकवा अख्तियार करोगे? क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और से डरोगे, किसी और का तकवा अख्तियार करोगे, जबकि खुदा एक ही है। अगर दो खुदा हो ना तो कायनात का निज़ाम ही बिगड़ जाए। लफसदता एक जगह पे आता है कि अगर दो इलाह हों तो कायनात का निज़ाम ही बिगड़ जाए। दुनिया में किसी हुकूमत में, किसी मुल्क में, किसी अदारे में अगर दो सरबराह हों तो निज़ाम नहीं चलता। हर एक चाहता है कि मेरी मर्जी मानी जाए, तो कायनात का निज़ाम कैसे चल सकता है अगर एक ही ज़्यादा इलाह हों। तो यहाँ पे भी दो इलाहों की बात हुई है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फइलैहि तजअरून, जो नेमत भी तुम्हें हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पे आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसकी तरफ दौड़ते हो। और ये ऐसा ही था, मुशरिकीन मक्का भी यही किया करते थे। जब कोई मुश्किल आती, जब कोई परेशानी आती, जब कोई सख्त वक्त उनके ऊपर पड़ता, तो फिर सारे माबूदों को भूल जाते। फिर लात मनात हुबल उज्जा सब एक तरफ रह जाते। सब देवी देवता जो थे उनके, उन सब को एक तरफ कर देते। तकलीफ की कैफियत में सिर्फ अल्लाह ही को याद करते, उसी की जनाब में गिड़गिड़ाते, आहुजारी करते, दुआएं मांगते। फिर कोई माबूद याद नहीं आता था। तो यही बात अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि जब कोई तुम्हें तकलीफ आती है फिर तुम उसी के पास फरियादें लेकर पहुंच जाते हो। मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है, सुम्मा इज़ा कशफत ज़ुर्रु अन्कुम इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो फिर यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को शरीक करने लगता है उस मेहरबानी के शुक्रिया में जो कि अल्लाह ने किया होता है। उस तकलीफ से, उस मुसीबत से तुम्हें अल्लाह ने बचाया होता है, लेकिन फिर शुक्रिया किसी और का करते हैं ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, फतमत्तऊ, फ़ायदे उठा लो, मज़े कर लो, चंद दिन की बात है। फसौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें सब पता चल जाए। फसौफ तालमून, लग पता चले, ऐसे लगता है जैसे कोई, यूं नहीं हम बच्चों को या कभी किसी कहते हैं उंगली उठा के, तुम्हें लग पता जाएगा। तो जब भी ये
آتا ہے نا یہ والے الفاظ قرآن میں، فسوف تعلمون، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ بس جو کرنا ہے کر لو بچوں، پتہ چل جائے گا ایک دن، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، جن کو جانتے بھی نہیں، جن کا پتہ بھی نہیں، جن کی حقیقت کو خود بھی نہیں جانتے، ان کے حصے فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ خود اپنی ہی قسم کھا رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے کر لیے تھے، کیسے یہ افتراء پردازیاں کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ سبحانہ، فرمایا وہ تو پاک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے نا، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم سے بھر جاتا ہے، خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ یہ وہی جو زمانہ جاہلیت میں اکثر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہی تذکرہ ہے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ الا ساء ما یحکمون، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، رہا اللہ تو اس کے لیے تو سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ وہی آیت ہے جو کہ اکثر میں کوٹ کرتی ہوں، آیت نمبر 61 سورہ نحل کی، کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ یہ جو زمین پہ چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، ایک بھی نہ بچتا اگر اللہ ان کے گناہوں پہ، ان کے ظلم پہ، ان کی زیادتیوں پہ انہیں پکڑنے لگتا۔ کون ہے ہم میں سے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ہے جس سے ظلم و زیادتی نہیں ہوتی؟ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا اپنے بندوں کو، اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر میں پکڑوں گناہوں پہ، وہ تو رحیم ہے، غفور ہے، شفیق ہے، ودود ہے، اگنور کر دیتا ہے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر وہ ایسے نہ کرے، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے، ما ترک علیہا من دابۃ، ایک بھی چلتا پھرتا، ایک بھی جاندار نہ چھوڑ، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جتنی مہلت ہے زندگی کی، جو مہلت اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، جب وہ آ جائے گی نا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا اجل آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اگر یہ آج نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ یہ ٹرین میں آگ لگ گئی پچھلے دنوں، ایک ہی گھر کی خاتون اور ان کے ساتھ 4 بچے اور بھی بہت سے لوگ اس میں جھلس گئے، مارے گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہت سی ہم ریزنز تلاش کرتے ہیں، یہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتے، وہ ان کا وقت ہوتا ہے۔ جتنی سانسیں لے کے انسان دنیا میں آتا ہے، وہ سانسیں جب پوری ہو جاتی ہیں نا، پھر چاہے وہ کسی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، چاہے وہ کسی روڈ پہ
पैदल चल रहा हो, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो किसी जंगल में जा रहा हो, वो वक्त किस तरीके से आना है अल्लाह को तो वो भी पता है। फ़ैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, वो आगे घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। ये यकीन हमें होना चाहिए। फिर ना हमें बीमारियों पे तकलीफ होगी ज़्यादा, ना हमें किसी भी किस्म का कोई और गम होगा, क्योंकि मरने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी ही आए, और ना ये ज़रूरी है कोई एक्सीडेंट ही हो। जब वक्त आ जाता है तो बहाना कोई भी बन जाता है। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा अन्ना लहुमुल हुस्ना। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं उनकी ज़बानें कि उनके लिए भला ही भला है। उनको तो अन्ना लहुमुल हुस्ना, उनके लिए सब खैर ही खैर है। उनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। अक्सर लोग कहते हैं ना, दुनिया में अल्लाह के अगर हम लाडले ना हों, प्यारे ना हों, तो दुनिया में इतनी नेमतें और इतनी आसाइशें अल्लाह हमें क्यों दे। जब अल्लाह ने दुनिया में हमें इतना खुशहाल रखा है, ज़ाहिर है हम अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हैं, आखिरत में भी वो हमें बचा लेगा। फरमाया उनकी ज़बानें झूठ कहती हैं, जो लोग अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां तजवीज़ करते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमारे लिए सब खैर ही खैर है। अन्ना लहुमुल हुस्ना ला जारमा अन्ना लहुमुन नार, उनके लिए तो बस एक ही चीज़ है, और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। तल्लाही लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम व लहुम अज़ाबुन अलीम। तल्लाही, फिर अल्लाह ने अपनी कसम खाई, अल्लाह की कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें बहुत खूबसूरत करके दिखाए, खुशनुमा बना के दिखाए। फ़ज़य्यन लहुमुश शैतान, और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है, और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह। हमने ये किताब आप पर इसलिए नाजिल की है कि आप उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दें जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें। वहुदम व रहमतल लिकौमी युमिनून, जो माने ना उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं, जो मानने वाले हैं उनके लिए हदायत भी है और रहमत भी है। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई ईमान, फिर अल्लाह की कुदरत की निशानियां, बारिश, बरसात का मौसम। हर साल हम देखते हैं कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, फिर ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी अता फरमा। लहलहा उठती है ज़मीन जब बारिश आती है। शदीद गर्मी के बाद जून जुलाई के मौसम गुजरते ही आप देखें कि ज़मीन ऐसे लगता है जली हुई है। कभी आपने अगर ये पंजाब की तरफ मुल्तान साइड पे शदीद गर्मी का मौसम देखा हो अगर आपने, तो हर चीज़ जो है वो जल भुन गई होती है। फिर अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, और फिर देखते ही देखते लगता है कि मुर्दा ज़मीन में जान पड़ गई है, जिंदा हो गई है, फबक उठी है। ऐसे निकलती हैं ज़मीन से नबातात, हशरातुल अर्ज़। हर साल ये मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजरता है। ये चटियल मैदान बनी हुई ज़मीन जो थी, इसमें कोई ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते थे, ना घास फूस, ना बेल बूटे, ना फूल पत्ती, ना किसी किस्म के हशरातुल अर्ज़। लगता है यहाँ तक कि मच्छर तक नहीं होते उन दिनों में, सब मर जाते हैं। फिर जब बारिश का मौसम आता है और एक दो बारिशें होती हैं,
تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے چشمے ابلنے لگے ہیں. زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں یکا یک جی اٹھتی ہیں اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو جاتی ہیں جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھیں. حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں نہیں ہوتا یکا یک پھر اسی شان سے نمودار ہو جاتے ہیں جیسے کہ پہلے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اپنی زندگی میں ہم بار بار دیکھتے ہیں اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے ان لوگوں کو کیوں حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. یہ نشانیاں نہیں دکھا رہا اللہ. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. جو اس زمین کو مرنے کے بعد زندگی بخشتا ہے تمہیں بھی مرنے کے بعد وہ اٹھا لے گا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی ہے. لآیتن، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو سننے والے ہیں. جس نے سننا ہی نہیں اس نے ماننا کیا ہے؟ اس لیے آتا ہے نا قرآن میں کہ جو اس دن پھر پچھتائیں گے کاش ہم سنی لیتے. لو کننا نسمع و ناقل، یا سمجھ ہی لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جلنے والوں میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق دے اور پھر سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں. بین فرس ودم لبن خالصا، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. بھینس گائے کا دودھ اتنی بڑی نعمت ہے ہم سب جان سکتے ہیں. بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اللہ نے کیسی نعمت دی. اور فرمایا یہ جانوروں کے اندر سے خون اور گوبر میں سے کیسا مصفہ خون دودھ اللہ تعالیٰ برآمد کرتا. جب بھینس کو دودھ دھویا جاتا ہے، اگر بھینس کو ذبح کیا جائے اس کے تھنوں میں سے وہی خون نکلے گا، لیکن اس میں سے کیسے اللہ نے وہ نالیاں بنائی ہیں جن میں پاک صاف کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. کبھی ہوا کیسے کہ بھینس کا دودھ دھویا جائے اس میں سے خون کی ملاوٹ ہو یا گوبر کی ملاوٹ ہو جائے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ ہی کی شان ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے ہم نے بنائے ہیں. اس میں ایک سبق ہے تمہارے لیے کہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں ایسی ایک چیز پلاتے ہیں، ایک ایسا خالص دودھ سائغ للشاربین، جو نہایت خوشگوار ہے اور آسانی سے حلق سے اترنے والا. جب کبھی میں دودھ پیتی ہوں نا، اور دودھ پیتے ہوئے بہت نرمی سے وہ حلق سے اتر رہا ہوتا ہے، نہایت خوشگوار، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں رات کے وقت آپ گرم گرم دودھ کی گھونٹ پیے تو فوراً میرے ذہن میں یہی لفظ آتا ہے، سائغ للشاربین. نہایت خوشگوار. کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن مجال ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر لیں. مجال ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کر لیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے. شراب کھجور انگور سے ہی بنائی جاتی تھی، اور پاک رزق بھی، رزقاً حسنا. دیکھیں وہی انگور کا جوس، اسی کو جب ایک خاص طریقے سے وہ پروسیس کرتے ہیں اور وہ نشہ دینے لگتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو عام طریقے سے کھایا جائے گا تو حلال ہو. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کی. اب ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت النحل ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس.
اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. مونس کا صیغہ ہے نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہے. ہمیں بھی اپنے رب کی راہوں پہ چلتے رہنا چاہیے. مکھی کو اللہ نے حکم دیا، مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، خفیہ اور لطیف اشارہ جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی محسوس نہ کر سکے. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا، الہام کرنا. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس خفیہ طریقے سے میسج پہنچا دینا. تو اللہ نے مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ پہاڑوں میں جا کے گھر بنا، درختوں میں، اور چڑھائی ہوئی بیلوں پہ، چھپروں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہا. یہ راہوں کی بات کیوں کی؟ اب دیکھیں مکھی جو ہے وہ تو فضا میں چلتی ہے، کوئی راہیں نظر نہیں آتی اس کی، لیکن وہ مکھیوں کو سمجھ ہوتی ہے کہ ہم کس رستے سے گئے ہیں، اور پچھلی باقی مکھیوں کو وہ ایک میسج بھی دیتی ہیں اور رستے بھی بتاتی ہیں. اللہ نے اس کو اتنی سمجھ اور اتنی عقل دی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ اتنا ان کا ایک منظم نظام ہے شہد کی مکھیوں کا، شہد بنانے کا، کہ ایک بہت الگ ہی چیپٹر ہے یہ. اس پہ اگر آپ کبھی جاننا چاہیں تو آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت منظم انداز میں یہ مکھیاں کام کرتی ہیں. ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، باقی مکھیاں سب اس کی اطاعت کرتی ہیں، اس کی بات مانتی ہیں، بہت محنتی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہی چیزیں کھاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کسی زہریلے پودے پہ جا کے بیٹھیں تو پھر اس کو لے کے پھر واپس اپنے چھتے میں نہیں جا سکتی. اور اگر کسی جگہ سے ان کو شہد نہیں ملتا اور وہاں تو باقی مکھیوں کو ایک وہ میسج چھوڑ دیتی ہیں. اور اگر کسی جگہ پہ شہد نہیں ہوتا تو بھی وہ ان مکھیوں کو کوئی اشارہ دے دیتی ہیں کہ ادھر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ جائیں. بڑا منظم ان کا نظام ہے، اور ایک بہت ہی فائدہ مند چیز یہ انسانوں کے لیے بناتی ہیں. اور مومن کو بھی مکھی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ مکھی دیکھیں جس پتے پہ، جس پودے پہ بیٹھتی ہے اسے خراب نہیں کرتی، اور صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے، بہت محنتی ہوتی ہے، اور اپنے چھتے میں کوئی زہریلی چیز لے کے نہیں جاتی، اور اپنے فرما بردار ہوتی ہے اپنی ملکہ مکھی کی. جو کام اسے دیا جاتا ہے اس کام کو بہت جانفشانی کے ساتھ وہ پورا کرتی ہے. بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا کہ ایک چھتے بنا، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے. یخرجو من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. اور ایک دفعہ تو ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شہد پلایا ہے تو اور زیادہ اس کا کام بگڑ گیا. آپ نے فرمایا اور پلاؤ. اس نے پھر یہی آ کے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اور شہد پلاؤ. اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ نے جب کہا ہے فیہ شفاء للناس، جب پھر شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا.
تو شفا ہے اس میں، اور بعض اوقات زخموں پہ بھی یہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے، زخموں پہ بھی لگایا جاتا ہے، تو جس سے جراثیم مر جاتے ہیں اس سے۔ کھانے میں بھی مختلف بیماریوں میں، جیسے گلا خراب ہے، کھانسی ہے، پیٹ کی خرابی میں بھی شہد شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یہ بھی ایک عمر ہوتی ہے، ارذل العمر، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ سب کچھ جو انسان جانتا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، بالکل بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم جس کو رزق سمجھتے ہیں، تمام صلاحیتیں جو ہیں انسان کی وہ بھی رزق ہیں، علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور اللہ نے سب کو وہ ایک جیسا نہیں دیا۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی جب دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو مالدار ہے وہ اپنا وہ مال دولت اپنے غلاموں میں برابر تقسیم کر دے، اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عمراء اپنی دولت اور اپنی جائیدادیں اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ مالک بنا لیں؟ فرمایا اگر تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے تو کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ اور یہ جو ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور یہ چھوٹے خدا بڑے خدا سے ان کی سفارش کریں گے، تو کیا اللہ پر ان میں سے کسی کی دھونس چل سکے گی؟ یا اللہ ان میں سے کسی کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات منوا لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے وہ کیوں مثالیں گھڑتے ہو؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال ہی سب سے بلند ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ہاں کچھ سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے اللہ کا چہرہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اس کا عرش وغیرہ، لیکن ایسے الفاظ سے ہم نہ تو حقیقت کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات اور اس کے افعال کی حقیقت کو جان سکتے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ تو انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی ہستی کے لیے کوئی مثال بیان کر سکے۔ سورہ شورا میں بھی آتا ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی مثال جیسی بھی کوئی شے موجود نہیں ہے، یعنی اس جیسی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا،
हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यालम। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक तो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता। दूसरा ऐसा शख्स है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है और वो इसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है। अब बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? मिसाल में कि एक गुलाम है जो दूसरे का ममलूक है और दूसरा ऐसा है कि जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ज़ाहिरी बात है कि मुशरिकीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, अल्लाह एक और मिसाल बयान करता है। दो आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता। वो अपने मालिक पे बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो इसे भेजता है कोई भला काम उससे हो नहीं सकता। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर कायम है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अदली व हुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान के पोशीदा राज का इल्म तो अल्लाह ही को है। सब गैब की खबरें वही जानता है, ज़मीन व आसमान की। और क़यामत बर्पा होने का मामला कुछ देर न लेगा। वमा अमरुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसर, बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए। अब देखें कि पलक झपकने में कितना टाइम लगता है। आंख हम बंद करते हैं और आंख खुलती है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? सेकंड। फरमाया क़यामत ऐसे ही आ जाएगी, पलक झपकते में। क़यामत का पूछते रहते हैं ना, इसकी अल्लाह ने कोई ये नहीं बताया कि पहले वो वहां से चलेगी और तुम तक पहुंचेगी, ये टाइम है, इतना रह गया। नहीं, अचानक आएगी। बल्कि इससे भी कुछ कम, पलक झपकने से भी कम। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। लअल्लकुम तशकुरून। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फ़ज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। इसने तुम्हारे जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफ़र और क़याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। यानी लेदर के बने हुए जो घर होते हैं, जिस तरह खैमे होते हैं, उसका जिक्र है। उसने जानवरों के बालों और ऊन से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीज़ें पैदा कर दी जो ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती रहेंगी। मताअन इलाहीन, ये सब चीज़ें किसने दी हैं? इंसान समझता है कि ये तो मेरी अकल है, हमने अपनी अकल से ये सब कुछ बनाया है। अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए, अकल किसने दी है? अकल भी तो अल्लाह ने दी है ना। व अल्लम आदम अल अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों का इल्म किसने सिखाया? अल्लाह ने। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाली अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्रा व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से तुम्हारे लिए साए का इंतज़ाम किया। ज़िलालन, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई।
اور تمہیں ایسی پوشاکیں، لباس دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں بھی جو آپس کی جنگ میں تمہارے کام آتی ہیں، تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ ایک تو سرابیلا، ایسی پوشاکیں تقیکم الحرہ جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی سرابیلا تقیکم باسکم، لڑائی میں تمہارے کام آتی ہیں، جیسے زرہ جو پہنی جاتی ہیں، لوہے کے لباس ایسی بناتا ہے انسان اپنی حفاظت کے لیے، اور آج کل تو بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے بات۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔